لگا کر کے جا رہا ہوں، اس کو اپنے دل کے کانوں سے سنیں اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر کے لے جائیں اور یہ ارادہ کر کے جائیں کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو پھر جو بات ہم یہاں سنے ہیں اس پر عمل کریں گے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی فکر اگر کر لے گی تو اس معاشرے کا نظام درست اور ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے میری پیاری مائیں اور بہنیں تمہارے اندر جو صلاحیت رکھی ہے وہ بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہے۔ تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے کہ اگر کسی سے کچھ منوانا چاہو، کسی سے کچھ منگانا چاہو، کسی کو اپنی بات اگر کسی کو منوانا چاہتی ہو تو تم آسانی کے ساتھ منا سکتی ہو۔ اللہ رب العزت نے تمہارے اندر وہ ملکہ اور جذبہ پیدا کر رکھا ہے۔ تو ایک کام یہ ہے کہ اس نظام کو، اس دنیا کے برائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین اور پاورفل ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ تعلیم کا راستہ ہے، وہ دین کا راستہ ہے، وہ پڑھنے اور پڑھانے کا راستہ ہے۔ تو ہم سیکھنے کے لیے کیا کریں؟ ہم دین کی مجلسوں میں جائیں، کہیں پر جلسے ہو رہے ہوں تو پھر ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے شوہر سے یا اپنے بھائی سے یا اپنے بیٹے سے یہ کہیں کہ فلاں جگہ جلسہ ہو رہا ہے، دین کی باتیں ہوگی، مجھے بھی لے کر کے چلو، میں پردے میں رہ کر کے وہاں پر دین کی باتیں سنوں گی، سیکھوں گی اور اس پر عمل کروں گی تو دنیا بھی ہماری بن جائے گی اور آخرت بھی ہماری بن جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ہفتہ واری جو پروگرام ہمارا ہوتا ہے 15 دن میں، اس میں بھی آئیں اور اس میں بھی سیکھیں، تاکہ سیکھ کر کے عمل کریں اور عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں بنائیں۔ اور ہمارے اندر یعنی اگر ہم صاحب اولاد ہیں یا ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں یا ہمارے چھوٹے چھوٹے بہنیں ہیں تو پھر ہمارے اندر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ ان کی تعلیم اور تربیت کا ہم خیال کریں۔ اس بگڑے ہوئے معاشرے کو بدلنے کے لیے تعلیم کو یعنی پڑھنے اور پڑھانے کو عام کرنا ہوگا اور اس کی طرف توجہ اور دھیان دینی ہوگی۔ آج دنیا میں جو بگاڑ ہے نا وہ جانکاری کے نہ ہونے کی بنا پر ہے، یعنی جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ پھر گناہ سے کیسے بچیں گے؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کیا چیز ہے، ثواب کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، والدین کیا چیز ہے، بڑے دادا بوڑھے کیا چیز ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بڑوں کا احترام کس طریقے سے کرنا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے شفقت کرنا چاہیے، والدین کا مقام کیا ہے، پڑھانے والوں کا مقام کیا ہے، اماموں کا مقام کیا ہے، حفاظ کا مقام کیا۔ جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں، جانیں گے نہیں تو ان کے مقام ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں پڑھنے کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو ہم پڑھے ہیں تو ہم دین کی مجلسوں میں جا کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھنا اسی کو پڑھنا کہتے ہیں، چاہے کتاب دیکھ کر کے پڑھیں یا کان کے ذریعے سے سن کر کے دین حاصل کریں، دونوں ایک بات ہوتی ہے۔ لیکن میری پیاری مائیں اور بہنیں جتنی یہاں پر آئی ہوئی ہے اس دین پر چلنے کے لیے اور اس معاشرے کی بگاڑ کو درست کرنے کے لیے ایک واحد ذریعہ جو ہے اور ایک پاورفل ذریعہ جو ہے وہ ہے تعلیم کا راستہ۔ تو میری پیاری مائیں اور بہنیں، ہم سب اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں، ہمارا بیٹا ہماری تعظیم کرے، ہمارا اکرام کرے، ہمارا بھائی ہماری اہمیت کو سمجھے، ہمارا بیٹا ہماری اہمیت کو سمجھے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سمجھے، تو پھر اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال ہمیں کرنا ہوگا۔ اگر بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال اگر ہمارے اندر آ جائے اور جذبہ پیدا ہو جائے تو معاشرے سے نظام، معاشرے سے برائی بہت جلد ختم ہو جایا کرے گی۔ معاشرے سے جو ہے برائی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے، بلکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے زمانے کو اگر ہم دیکھتے ہیں
تو اس میں ملتا یہ ہے کہ جزیرۃ العرب جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہاں پر برائی ہر طرح کی جاتی تھی. وہاں پر کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو عرب کے لوگ نہیں کرتے تھے. ہر طریقے کی برائی، جتنی برائیاں ہو سکتی ہے وہ تمام برائیاں کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ان کے اندر یا ان کے یہاں یعنی جزیرۃ العرب میں اگر کوئی عورت یا کوئی لڑکی پیدا ہو جائے تو پھر وہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ میں کسی کو اپنا داماد بناؤں. اس لیے وہ اپنی لڑکیوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اس بچی کو داماد بنانے کے ڈر سے کہ کوئی میرا داماد بن جائے گا، اس لیے اس اپنی بچی کو زمین میں دفن کر دیتے تھے. آج خانہ کعبہ کے جو ہے ہم لوگ خانہ کعبہ کے تقریباً 100-150 کلومیٹر 100-150 فٹ یا جو بھی ہے 200-400 فٹ کے قریب میں جو ہے وہ جگہ موجود ہے. وہ جگہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. یعنی کتنی جہالت ہوگی، کتنی برائی ہوگی کہ کسی کو قتل کرنے سے زیادہ برائی ہو سکتی ہے. لیکن وہی جگہ پر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اس جگہ میں پھر اس جگہ کے لوگ دنیا میں حکمرانی کرنے لگے اور اس دنیا کے لوگ پوری دنیا میں حکومت کرنے کے قابل ہو گئے. کیسے اور کیوں؟ ان کے اندر وہ کون سی چیز آئی جس کے بنا پر دنیا جس کے بنا پر وہ تمام برائیاں اس سے ختم ہو گئی اور وہ دنیا کے سب سے بہترین انسان بن گئے. تو وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یعنی یہ 5 آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی اقرأ پڑھیے اور پڑھنے کا حکم فرمایا. تو یہ تعلیم کی اہمیت اور پڑھنے اور پڑھانے کی اہمیت اتنی ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے سے جب تعلیم حاصل ہو گئی، جب صحابہ کرام پڑھنے لگ گئے، پڑھانے لگ گئے، تو اسی پڑھنے اور پڑھانے کے ذریعے سے جزیرۃ العرب کا ماحول بدل گیا، لوگوں کے اندر سے برائی ختم ہو گئی. تو اس دنیا سے برائی کو، اپنے محلے سے برائی کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے اپنے اندر تعلیم کا جذبہ اور تعلیم کو عام کرنا ہوگا. اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہم لوگوں کو یہ فکر کرنی ہوگی کہ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مکتب میں بھیجیں اور پڑھانے کی فکر کریں. آج اسکول کا ٹائم ہوتا ہے تو اسکول جانے سے پہلے ہماری پیاری مائیں اور بہنیں فکر کرتی ہے کہ اس کے ڈریس صاف ہے یا نہیں ہے. وہ ڈریس کو صاف کرتی ہے، بچے کو صاف کرتی ہے، پھر اسکول جانے کے لیے تیار کرتی ہے. اور جب مکتب کا ٹائم ہوتا ہے خود بھی سو رہی ہوتی ہے، بچے کو بھی اپنے ساتھ سلا رہی ہوتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا ہے. کہاں سے مانے گا جب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ والدین کیا چیز ہے، بڑوں کا مقام کیا چیز ہے. تو آج کا سبق یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں خاص طور پر خیال رکھیں. اور اگر میری پیاری مائیں اور بہنیں یہ ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے، اگر آپ ٹھیک ہو جائے گی، آپ اگر فکر کر لے گی تو بچہ پڑھا لکھا ہوگا. اور جب بچہ پڑھ لکھ جائے گا تو معاشرے کا نظام درست ہو جائے گا. مرد کے پاس اتنے وقت نہیں ہے. یہ ذمہ داری تعلیم اور تربیت کی عورت کے اوپر 90%، 95% ہے اور 5% والد صاحب کے اوپر ہے. اس لیے کہ والد صاحب جو ہے تمہارے رزق کا، تمہارے کھانے پینے کا، تمہارے بچوں کے کھانے پینے کا، کپڑے لتے کا، رہنے سہنے کا، وہ اسی انتظام میں رہتا ہے. اگر گھر میں ہے تو پھر بھی وہ فکر میں رہتا ہے فلاں جگہ جاؤ
फलां जगह जाओ, ये चीज लेकर के आओ, जाओ वो चीज लेकर के जाओ। यहाँ भी आता है तो वो तमाम चीजों का इंतजाम करने में लग जाता है। फिर यहाँ पर बच्चे हो गए हैं, फिर वो कमाने के लिए बाहर चला जाता है, तुमसे भी वो दूर है, अपने बच्चों से भी दूर है, तो फिर वो अपने औलाद की तरबियत कैसे करे? औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी मेरी प्यारी माएँ बहनें आपके ऊपर आती है। अगर आप समझ जाएगी, अगर थोड़ी सी फिक्र कर लेगी कि अपने बच्चों को नहला धुला करके नहीं, सुबह कम से कम मुंह हाथ धुला दीजिए, ठीक से साफ सुथरे कर दीजिए और ठीक ठाक कपड़ा पहना दीजिए। हमारे बहुत सारे बच्चे और बच्चियां चड्डी पहन करके मकतब में चले आते हैं। ये दीन की अहमियत नहीं, नाकदरी है। बल्कि अपने बच्चों को हम पायजामा पहनाएं और अच्छा कपड़ा पहनाएं, उसको मुंह को साफ करें और साफ करके अपने मकतब में अपने बच्चों को भेजें। जब बच्चे मकतब में जाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल के दीन को सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो उससे हमारा भी फायदा होगा और तुम्हारा भी फायदा होगा। एक वाक़या आता है कि एक शख्स था कि वो इंतकाल कर गया, लेकिन इंतकाल से पहले उसकी शादी हो चुकी थी और शादी के बाद उसकी औरत जो हमल से थी, जब वो शख्स मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो अपनी बीवी से वसीयत करता है कि जब मेरा बच्चा पैदा हो जाए तो फिर इस बच्चे को आलिम बनाना, हाफिज बनाना, मुफ्ती बनाना, यानी दीनी तालीम देना। इतना कह करके वो दुनिया छोड़ करके चला जाता है। ये दीन की अहमियत इतनी है कि दुनिया भी हमारी बन जाएगी कि वो हमारा एहतराम करेगा, इज्जत करेगा और दुनिया से जाने के बाद भी ज़ख़ीरे आखिरत बनेगा। एक बच्चा अगर बन गया, पढ़ लिया, लिख लिया और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार अगर बन गया, तो उनकी तो आखिरत बनेगी ही, उनकी तो दुनिया बनेगी ही, साथ में मेरी प्यारी माँ और बहनें तुम्हारी भी आखिरत बन जाएगी और तुम्हारी भी आखिरत बन जाएगी। और शायद है कि वो शख्स जब इंतकाल कर जाता है, कुछ दिनों के बाद उसके घर में एक बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है और वो थोड़े दिन, 2 साल, 2.5 साल के बाद वो इस काबिल होता है कि अब हम मकतब जा सकें। 3 साल के बाद वो मकतब जाने के काबिल होता है। वो जब मकतब में, उसको फिर उसकी वालिदा उसे मकतब में लेकर के जाती है और जब वहां जाकर के वो बच्चा पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किसी ने ख्वाब में देखा उस शख्स को, उसके बाप को देखा तो पूछा कि क्या बना? कहने लगे कि मेरे बदआमालियों की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे सजा दे रहे थे, लेकिन आज मेरा बच्चा जो है वो मकतब में पहुंचा है और मकतब में पहुंचने के बाद जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से फरमाया कि इस शख्स का बेटा मुझे रहमान और रहीम कह रहा है और मैं उसके बाप को जहन्नम में और कब्र में अजाब दूं, ये मेरी गैरत साथ नहीं दे रही है। इसलिए ये मैं इस शख्स के गुनाह को माफ करता हूं और इसको जन्नत में दाखिल करता हूं। अगर मेरा एक बेटा अगर बन जाता है, मेरी एक बेटी अगर पढ़ने वाली बन जाती है, अल्लाह और उसके रसूल के दीन को हासिल करने वाले अगर बन जाते हैं और उसका जरिया हम बन जाएंगे, अगर हम मकतब में भेजने वाले बन जाएंगे, तो हमारी भी आखिरत बन जाएगी, उस बच्चे की भी आखिरत बन जाएगी। उस बच्चे की तालीम और तरबियत हमारी जिम्मेदारी है। तो आज का पैगाम यही है कि खुद भी नमाज की पाबंदी करें और अपने जुबान की हिफाजत करें और पर्दे में रहें। पर्दे का खास ख्याल रखें। मर्दों का पर्दा ये है कि नाक के ऊपर से लेकर के घुटनों के नीचे तक इतना वो हमेशा छुपा करके रखे। ये पर्दे में रखना मर्दों के लिए जरूरी है और औरतों के लिए सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक पूरा का पूरा ढका हुआ होना लाजिम और जरूरी है। अगर बगैर किसी उज़्र के अगर किसी आज़ा को अगर जाहिर करती है तो वो गुनाह है। इतना छुपाना, अपने कपड़ों में छुपाना लाजिम और जरूरी है। कभी पर्दे के मौजू पर भी इंशाअल्लाह बात आएगी कि कितना हमें पर्दा करना चाहिए। पर्दा करने से क्या होता है? पर्दा से अगर रहेंगे, अपने सर पर अगर दुपट्टा हमेशा रखें, अपने सीने पर दुपट्टा हमेशा रखें, हमेशा अपने पर्दों का ख्याल करें। अगर पर्दे का ख्याल नहीं करेगी, दुनिया में भी हमारे लिए अजाब है और आखिरत में भी हमारे लिए अजाब है।
اس لیے پردے کا خیال کریں، اپنے زبان کی ٹھیک استعمال کریں، اگر بولنا ہو تو اچھی بات بولو، اگر نہیں بول سکتے ہیں تو اپنے زبان کو خاموش رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے جانے کے بعد جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جس کی بنا پر جائیں گے وہ زبان ہے، یعنی زبان کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ ہم کوشش کریں کہ ہماری زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، کسی کو ہم گالی نہ دیں، کسی سے ہم جھگڑا نہ کریں۔ اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور ہم یہ ارادہ کر کے جائیں کہ اپنے ہر بچے کو جو مکتب میں جانے کے قابل ہے، یعنی 5 سال کا بچہ کم سے کم 5 سال کا اگر بچہ ہو گیا ہے یا بچی ہو گئی ہے تو وہ پھر الف با تا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے قابل ہو جاتی ہے، کچھ کہو تو سمجھنے کے لیے قابل ہو جاتی ہے۔ تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے میری پیاری ماں اور بہنیں کہ 5 سال کا بچہ جو ہے وہ 5 سال سے لے کر کے کم سے کم 12 سے 13 سال تک جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک پابندی سے اپنے مکتب میں اپنے بچوں کو بھیجیں اور اپنے بچیوں کو بھیجیں، اپنے بچوں کو بھیجیں۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے۔ بچے ہیں، بچے کا کام ہے نخرا کرنا، وہ تو پریشان کرے گا، نہیں جائیں گے، ان کو کہنے دو، کبھی اپنے گود میں اٹھاؤ، کبھی اسے کندھے میں اٹھاؤ، کبھی تھپڑ مارنے کی ضرورت پڑے ہلکے تھپڑ بھی مارو اور اسے مکتب میں لے کر کے چھوڑ دو اور اسے پڑھانے کی فکر کرو۔ تھوڑے دن تک وہ پریشان کرے گا، پھر وہ جب پڑھنے کے قابل ہو جائے گا، سیکھ جائے گا تو وہ خود بخود جانے لگ جائے گا، لیکن شروع میں محنت ہمیں کرنی ہوگی۔ اور جب تعلیم عام ہو جائے گا، جب لوگ پڑھنے لکھنے لگ جائیں گے اور لوگوں کے اندر علم اگر آ جائے گا تو معاشرے کا نظام بہت جلد درست اور ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اپنے بچوں کے تعلیم کے کیا فائدے ہیں؟ ہماری عورتوں نے، اسلام کی عورتوں نے کس طریقے سے اپنے بچوں کے اوپر محنت کی ہے، تب جا کر کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آپ کا مقام بڑا بلند ہے، اگر چاہے گی تو پھر ایک بگڑا سے بگڑا مرد بھی سدھر جاتا ہے۔ آپ لوگ خود جانتی ہے کہ کتنے مرد آپ کے ٹنڈوا میں بھی اتنے مرد ہوں گے جو میں جانتا ہوں شادی سے پہلے ان کے چہرے میں داڑھی نہیں تھی، آج ان کے چہرے میں داڑھی ہے۔ جب پوچھا گیا اور میرے گھر کا معاملہ ہے، میری رشتہ داریاں یہاں ہیں، جب ان سے معلوم کیا تو کیوں بھائی داڑھی کیوں رکھنے لگ گئے، تو کہنے لگے بیوی نہیں مانتی ہے، بیوی ضد کر دی ہے اگر داڑھی رکھو گے تو پھر ہم آپ سے خوش رہیں گے۔ تو پھر اگر آپ ضد جس طریقے سے آپ کپڑے منگانے کے لیے ضد کرتی ہے فلاں کپڑا ہمیں چاہیے تو چاہیے، اگر نہیں لا کر کے دو گے تو ہم تم سے بات نہیں کریں، تو پھر ان کو مجبور ہو جاتا ہے اور مجبور ہو کر کے آپ کے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے۔ اگر میری پیاری ماں اور بہنیں، اگر آپ یہ کہے گی کہ آپ اگر نماز پڑھیں گے تو پھر ہم آپ سے راضی رہیں گے، تو پھر دیکھیں اس کی بھی آخرت بن جائے گی اور آپ کی بھی آخرت بن جائے گی۔ تو آخرت بنانے کا ذریعہ، اور آخرت اگر بنانا چاہتے ہیں تو آسان ذریعہ یہی ہے کہ خود بھی دین پر عمل کریں اور یہ کوشش کریں آپ کے پاس وقتاً فوقتاً دین کی باتیں آتی رہے گی۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھیں۔ اگر بچے پڑھ لکھ جائیں گے تو وہ تمہارا بھی احترام کریں گے اور بستی کے ماحول کو بھی خراب نہیں کریں گے۔ بستی کا جب ماحول خراب نہیں ہوگا تو ہمارا محلہ محفوظ رہے گا، ہمارا محلہ ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ تو میری پیاری مائیں بہنیں اب نمازوں کی پابندی کریں اور دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کی فکر کریں، اور دوسری جو میری پیاری مائیں اور بہنیں نہیں آ پاتی ہے ان کو بتائیں اور ان کے پاس جائیں اور ان سے خوشامد کریں کہ بھائی 15 دن میں صرف 1 ہی گھنٹہ تو دینا ہے، 15 دن میں 1 گھنٹہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں فارغ کرے گی، اگر نہیں آئے گی، اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں سنے گی 15 دن میں 1 دن، تو پھر کیا اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی آرام دیں گے، سکون دیں گے؟ دنیا سے جانے کے بعد والی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ کیا ہماری کامیاب ہوگی؟ 1 گھنٹہ ہم اللہ کے لیے دنیا میں نہیں دینا چاہتے ہیں تو کیا اللہ رب العزت جو دنیا سے کئی گنا بڑی جنت ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے بنا کر کے رکھی ہے، کیا اللہ رب العزت یہ مفت اتنی بڑی جنت دے دے گا؟ آج 1 فٹ زمین کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے مفت میں،
تو کیا اللہ رب العزت ہم اللہ کی عبادت کیے بغیر، اللہ کے لیے وقت فارغ کیے بغیر اللہ کی اتنی بڑی جنت کے حقدار ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ جنت کا حقدار بننا چاہتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے جو دین اور شریعت ہمارے لیے متعین کر رکھی ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خاص طور پر خیال کریں، اپنے شوہروں کے دین پر لانے کا ذریعہ بنیں، اپنے شوہروں کو کہیں کہ نماز کی پابندی کریں، خود بھی تم بھی نماز پڑھو، اپنے شوہر کو بھی نماز پڑھاؤ، اپنے بڑے بیٹوں کو بھی نماز پڑھنے کی حکم دو، اپنی بیٹیوں کو اٹھا کو فجر میں جو بالغ ہو چکی ہے ان کو نماز کے پابند بناؤ۔ اگر بالغ نہیں ہوئے 7 سال کے بچے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر اسے نماز پڑھنے کا حکم کرو، اور اگر 10 سال کا ہو جائے تو پھر نماز نہ پڑھنے پر اس بچے کو مارو، اور جب بالغ ہو جائے تو پھر اس کی اپنی ذمہ داری ہے، یعنی بالغ ہونے سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کا عادی اور پابند بنائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس سے پہلے تربیت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور اس کے لیے یہی ہے کہ جب بچہ مکتب کے قابل ہو جائے تو مکتب میں پڑھانے کی فکر کرو، پھر وہاں پر سیکھ کر کے پھر جب نماز وغیرہ دعائیں سیکھ لے گا، نماز کے طریقے سیکھ جائیں گے، پھر ہماری ذمہ داری آتی ہے کہ چلو بیٹے، بیٹی ہے تو گھر میں اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ، بیٹا ہے تو اسے مسجد کے دروازے پر چھوڑ کر کے آؤ اور اس کی نماز کا پابند بناؤ۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور بار بار ایسی مجلسوں میں اللہ رب العزت ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی باتیں سیکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے بہت سارے ذرائع اللہ رب العزت نے آسان کر دیا ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم کیسے پتا چلے گا، ہم کیسے جانیں گے، تو ہر ایک کے گھر میں موبائل ہے، وہ موبائل میں ایران قرآن کی باتیں ویڈیو اور کیا بولتے ہیں اس کو سیریل وغیرہ دیکھ کر کے اپنے وقت کو برباد کر دیتی ہے۔ وہیں پر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیجیے، قرآن کریم کی تلاوت سنیے۔ اسی طریقے سے اس موبائل کے ذریعے سے جو دوسرے گانے اور فاحشات ہم سنتے ہیں اس سے بچ کر کے کیا کرنا ہے کہ اس میں بیان سننا ہے، کسی عالم کا بیان سنیں جو اچھے عالم ہو، اپنے گھر میں معلوم کریں کہ فلاں مولانا کا بیان ہے، اپنے شوہر سے بولیں، پھر وہ کسی عالم سے پوچھے گا کہ فلاں مولانا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہر ایک کی بات بھی سننا ضروری نہیں ہے، اگر میری یہ باتیں بھی اگر سننا چاہیں تو اسی موبائل یوٹیوب میں ہمارا بیان بھی مل جائے گا، اس میں ہمارے جمعہ کے بیان ہے، عورتوں کے اور جو پروگرام ہوتے ہیں وہ سب بیان ہے، وہ سب یوٹیوب میں آتا ہے صغیر مظاہری کے نام سے، اس میں صغیر مظاہری لکھیں، یا تو پھر مولانا محمد عاصم امام و خطیب جامع مسجد ٹنڈوا، اگر یہ لکھیں گے تو بھی ہمارا جو بیان جو اور بھی ہے وہ سب اس میں آ جائے گا، تو بیان سننے کا عادی بنے۔ 1 منٹ کی عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔